بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری کچھ عرصہ پہلے ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا کا بھی موضوع بنا رہا۔ برفانی طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں کا ایک سبب ہوٹل مالکان اور مقامی آبادی کی بے رخی بھی تھی۔ حتیٰ کہ ایک سوشل میڈیا کے صارف نے لکھا، ہمیں مری کی سردی نہیں، مری والوں کی سرد مہری نے مارا۔ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر بائیکاٹ مری کی مہم چلتی رہی ہے۔ ایک عمومی تاثر ہے کہ مری کے لوگ بے رحم ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اس خوبصورت سیاحتی مقام کی تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا مری کی وجہ سے تسمیہ حضرت مریم ہے؟ مری کو مری کیوں کہتے ہیں؟ اس بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ مسعود الحسن نے اپنی تصنیف مری گائیڈ میں لکھا ہے کہ مری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی چراغ گاہ ہے۔ ترک جب فاتح بن کر ہندوستان میں آئے تو ہزارہ اور مری کی پہاڑیاں ان کی اقامت گاہ قرار پائیں۔ ترکی کے مطابق مری تو نہیں، البتہ لفظ میرا ترکی میں چراغ گاہ یا گھاس کے میدان کو کہتے ہیں۔ ایک اور روایت جسے لطیف کشمیری نے اپنی کتاب خیابان مری مطبوعہ 1971 میں لکھا ہے کہ مری میں جہاں آج پنڈی پوائنٹ ہے، کبھی اس جگہ ایک بزرگ عورت کی مڑھی ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام پہلے مڑھی پڑا جو بدلتے بدلتے مری ہو گیا۔ ایک اور محقق خواجہ نذیر احمد نے تو اپنی تصنیف جیسن آن ارتھ اینڈ ہیون میں یہاں تک قیاس کر دیا ہے کہ وہ بزرگ خاتون جو صدیوں سے یہاں محو خواب ہیں وہ حضرت مریم ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں کشمیر جا رہی تھیں کہ مری کے مقام پر فوت ہو گئیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پانڈو اپنے ایام جلاوطنی میں جب کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو وہ مری میں بھی ٹھہرے اور جس جگہ وہ ٹھہرے تھے وہ جگہ پنچ پانڈو کے نام سے کشمیر پوائنٹ کی پہاڑی پر آج بھی واقع ہے۔ یہاں تقسیم سے پہلے ہندوؤں کا سالانہ میلہ بھی اکتوبر میں لگتا تھا جس میں دور دراز سے ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ مری میں تقسیم سے پہلے 2 گردوارے، 2 مندر اور 4 چرچ بھی ہوا کرتے تھے۔ اس سے بہت پہلے یہ جوگیوں کا مسکن بھی رہا۔ پتریاٹا کے قریب قدیم زمانے کی تراشدہ چٹانیں اب بھی موجود ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بدھ مت کے عروج کے دور کی ہیں۔ سانجھا کس کے مقام پر ایسی ہی ایک چٹان کو مقامی لوگ رام دیو کی چٹان کہتے ہیں۔ مری کی قدیم تاریخ کشمیر سے جڑی ہوئی ہے۔ 1000 سال پہلے جب ترک نسل گگڑ سلطان کائی گوہر پوٹھوہار میں مقیم ہوا تو اس نے مری کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جس کی اس وقت سرحدیں دریائے سندھ سے دریائے جہلم تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت مری میں گھنے جنگلات تھے جن میں خونخوار جانوروں کی بہتاب تھی، اسی لیے یہاں آبادی بھی برائے نام تھی۔ مغل عہد میں یہ علاقہ نیم خود مختار رہا۔ سکھ عہد میں سردار ملکھا سنگھ تھے پوریا نے 17ویں صدی کے اواخر میں راولپنڈی کو گگڑوں سے چھین لیا اور یوں عملاً یہاں ملکھا سنگھ کی حکومت راج ہو گئی، لیکن عملی طور پر مری، مانسہرہ اور ہری پور کے قبائل خود مختار ہی رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے راولپنڈی کو 1820 میں اپنی عملداری میں لیا تو اس کے جنرل ہری سنگھ نے ہری اور مانسہرہ کے قبائل پر 10 سال میں 2 بار لشکر کشی کی کیونکہ وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے تھے۔ بعد ازاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ مظفر آباد کے سکھ گورنر گلاب سنگھ کو دے دیا جس نے مقامی قبائل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر باغی کے سر کے بدلے اپنے فوجیوں کو 1 روپے انعام کا اعلان کیا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا 1839 میں انتقال ہوا تو مقامی قبائل نے سکھ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا جس کو کچلنے کے لیے لاہور سے فوج روانہ کی گئی۔ پنڈی پوائنٹ پر سکھوں کے عہد کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا جو 1968 تک موجود رہا، بعد میں اسے مسمار کر دیا گیا۔ وہاں اب پی ٹی وی کا براڈ کاسٹنگ ٹاور ہے۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ 9 مارچ 1846 کو لاہور میں ہوا جس کی روح سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی پاداش میں کشمیر اور ہزارہ
کے علاقے 1 کروڑ روپے کے عوض گروی رکھے گئے، مگر 16 مارچ 1846 کو انگریزوں اور کشمیر کے مہاراجہ گلاب سنگھ کے درمیان معاہدہ امرتسر ہوا، جس کی روح سے انگریزوں نے دریائے راوی اور سندھ کے درمیان کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ مہاراجہ کو 75 لاکھ روپے کے عوض پٹے پر دے دیے۔ اس فیصلے کے خلاف کشمیر اور ہزارہ کے قبائل نے مزاحمت کی، جس کے جواب میں مہاراجہ نے انگریزوں کو ہزارہ کا علاقہ دے دیا اور اس کے بدلے جموں کا لے لیا۔ انگریزوں نے 1850 میں ہزارہ کے 309 دیہات انتظامی سہولت کے لیے راولپنڈی کے ضلع میں شامل کر دیے، جن میں مری، پھلگران، کری، مغل چراہاں، دیول، کوٹلی، کرور، جسگام، کہوٹہ، کایرو، ہیرو، کرال وغیرہ شامل تھے۔ تاہم جب 1901 میں شمالی مغربی سرحدی صوبہ بنایا گیا تو ڈھنڈ بکوٹ، بوئی کران اور لورا کو راولپنڈی ضلع کی بجائے ہزارہ میں شامل کر دیا گیا۔ ایک مقامی روایت ہے کہ انگریزوں نے مری کا ہل اسٹیشن راجگان سے 1940 روپے کے عوض خریدا اور جو انگریزیہ خریداری کرنے آیا تھا اسے مقامی راجا نے اس رقم میں سے 10 روپے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ تمہاری بیگم کے کپڑے پورے نہیں ہیں، اسے کپڑے خرید کے دینا۔ وہ انگریز عورت اس وقت سکرٹ پہنے ہوئی تھی۔ مری کا ہل اسٹیشن راولپنڈی سے 39 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جسے اس وقت انگریزوں نے اپنے فوج اور انتظامیہ کے گرمائی کیمپ کے طور پر ترقی دے دی تھی۔ مری کے علاوہ اس دور میں ہمالیہ کے دامن میں واقع شملہ، مزوری، نینی تال کو اسی پس منظر میں ترقی دی گئی تھی۔ مری میں سرکاری دفاتر سنی بینک کے علاقے میں 1853 میں بنائے گئے۔ 1857 میں یہاں چرچ بنایا گیا۔ مال روڈ بھی 1860 میں بنایا گیا، جس پر چہل قدمی کی اجازت شروع میں صرف انگریز خاندانوں کو دی گئی تھی۔ اس زمانے میں مال روڈ کے صرف ایک طرف عمارات بنانے کی اجازت دی گئی تھی تاکہ سیاح قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس ضابطے پر اگلے 130 سال سختی سے عمل کیا گیا، لیکن 1990 کے بعد اس سڑک کے دونوں اطراف عمارتیں بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ چرچ کے بالمقابل پوسٹ آفس اور انگریزوں کی ضروریات زندگی کی اشیاء کے لیے مارکیٹ بھی بنائی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز بغاوت کا نام دیتے ہیں، اس میں مری اور ہزارہ کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مری میں موجود انگریز فوجوں پر حملے جاری رکھے، جو 1875 تک جاری رہے۔ مری 1864 تک پنجاب کا گرمائی دارالحکومت بھی رہا۔ اس کے بعد یہ شملہ منتقل کر دیا گیا، جس کی وجہ یہاں پانی کی کمی تھی۔ مقامی لوگ جوہڑوں اور چشموں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ اس سے اکثر ہیضے کی وبا پھوٹ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے کافی ہلاکتیں ہوتی تھیں۔ انگریزوں نے ڈونگا گلی سے ایوبیا تک 4.5 کلومیٹر پائپ لائن بچھا کر یہاں پانی پہنچایا۔ 1867 میں مری کو میونسپلٹی کا درجہ ملا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں انگریزوں نے مری اور اس کے گرد نواح اور کالا باغ کے مقام پر فوجی تنصیبات قائم کی، جس کے بعد مری کو ناردرن کمانڈ کے گرمائی مرکز کی حیثیت ملی۔ اسی عہد میں مری میں انگریز بچوں کے لیے کئی اسکول قائم کیے گئے، جن میں لارنس کالج بھی شامل ہے۔ اس دور میں مری میں فوج کے بیرکوں سمیت انگریز افسروں کے لیے جو گھر بنائے گئے وہ وکٹورین اسٹائل کے تھے، اسی لیے اسے منی انگلینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ گرمیوں میں مری میں انگریزوں کے علاوہ پنجاب سے آنے والے سیاحوں کی بھیڑ بھاڑ ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو یورپی سیاح سری نگر جاتے تھے وہ بھی مری میں ضرور قیام کرتے تھے۔ انگریز دور میں مری تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بھی بنا، مگر زیادہ لاگت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا۔